الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطیب اعظم ہند حضرت علامہ مولانا غازی ملت ہاشمی میاں اور حضرت علامہ مولانا منان رضا منانی میاں دام ظلہم العالی، ان کے سامنے میری یہ جسارت نہیں کہ میں خطاب کروں، مگر بطور تبرک اور اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان پر کچھ تاثر اور اس تاثر کی روشنی میں کچھ اہم پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علم والے ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے اندر علم بھی تھا اور آپ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ حضور محدث اعظم ہند کو آپ حضور محدث اعظم ہند کے لقب سے جانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی آپ کو بڑے بڑے القابات سے نوازے گئے۔ مثال کے طور پر امام المتکلمین سے آپ کو یاد کیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اشرف المحدثین سے آپ کو یاد کیا گیا، سبحان اللہ، تاج العرفاء سے آپ کو یاد کیا گیا، سراج العلماء سے آپ کو یاد کیا گیا۔ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ القاب بغیر علم کے اور بغیر تقوی اور پرہیزگاری کے حاصل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان علم و شریعت کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے پر تھے، اور اسی طرح طریقت اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق بھی آپ شریعت کے بالکل پابند تھے، جس کی بنیاد پر پوری دنیا نے آپ کو اس طرح کے عظیم القابات سے یاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس زاویے میں میں کہنا چاہوں گا کہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چل کر کے آج بھی ہمارے درمیان اچھے محدث، اچھے عالم، اچھے فقیہ ہمیں پیدا کرنے چاہیے، تاکہ وہ پوری دنیا کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے اور ان کی رہنمائی کر سکے۔ کیا بات ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ۔ اس القابات اور اتنی بلندیوں پر حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کیسے پہنچے؟ بچپن کے زمانے میں اپنی والدہ ماجدہ سے 6 مہینے میں قاعدہ بغدادی اور پارہ عم ختم کیا، اور پھر 29 دن میں 29 پارے آپ نے مکمل کیے۔ سبحان اللہ۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے 5 سال کی عمر میں پورا قرآن پڑھ لیا۔ آپ نے یہ پڑھ کر کے بتا دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اے مسلمانوں، جس طرح سے میں نے 5 مہینے میں 5 سال کی عمر میں یہ قرآن پورا پڑھ لیا، تم بھی میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا، وقت پر اس کی ابتدا کر دینا۔ اور میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 5 سال کی عمر میں یہ قرآن ختم کرنا آپ کی والدہ جیسی محترمہ چاہیے اور حضور محدث اعظم ہند جیسی شخصیت چاہیے، تب جا کے اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اے مسلمانوں، جہاں حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے
5 سال کی عمر میں یہ قرآن مکمل پڑھا، وہیں پڑھ کر کے آپ کو یہ بھی پیغام دے دیا کہ چلو آپ 5 سال میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 5 سال میں قاعدہ تو صحیح سے پڑھ لیں، 6 سال میں قرآن کچھ پڑھ لیں، 10 سال 20 سال کے بعد بھی کم سے کم آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو جائے کہ قرآن اس طرح سے پڑھے کہ ہماری اور آپ کی نماز صحیح طریقے سے تو ہو جائے۔ واہ واہ۔ لیکن آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ آخری عمر پر ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک آیت بھی صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج ہی ہمیں یہ آیت کر لینا چاہیے کہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے قرآن 5 سال میں پڑھ کر کے جو پیغام دیا ہے ہم ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، خود بھی قرآن صحیح سے پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن صحیح سے پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے مدرسہ نظامیہ لکھنؤ میں 14 سال کی عمر میں دستار فضیلت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ 24 سال 25 سال 30 سال ہو جاتے ہیں تب جا کے دستار فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا کمال ہے کہ آپ نے 14 سال کی عمر میں دستار فضیلت حاصل کر لی۔ آج ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہم کو بھی علم کی دولت سے سرفراز ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر نہ تو آدمی اپنی زندگی سنوار سکتا ہے اور نہ ہی اپنی آخرت بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علماء جو ہیں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، آپ رب تعالیٰ سے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے جو ڈرنے کا اور علم حاصل کرنے کا پیغام دیا ہے اسے آپ کبھی صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ بے شک۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں اور تقوی شعار زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے جو اپنی زندگی سے پیغام دیا ہے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اتنی کتابیں تصنیف کی، 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، تقریباً 34 کتابیں جو 3 درجن کے قریب پہنچتی ہے۔ تقوی القلوب جیسی کتابیں اور اس کے علاوہ آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضور محدث اعظم ہند نے بغیر قربانی دیے، بغیر محنت کیے، بغیر علم حاصل کیے، بغیر شریعت کی پابندی کیے اس بلند مقام پر پہنچے؟ اے مسلمانوں، ایسا نہیں ہے۔ حضور محدث اعظم ہند نے اپنی زندگی کا اہم حصہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیا، شریعت کی پابندی کرنے کے لیے دیا، اور وقت لگا کر کے ان کتابوں کو تصنیف فرمایا۔ تو آج بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے ایسے علماء پیدا کریں جو کتابیں تصنیف کریں، ایسے علماء پیدا کریں جو دین کی صحیح تبلیغ کریں۔ آج ان کے صاحبزادگان حضور شیخ الاسلام اور حضور غازی ملت اور حضور تاج العلماء، یہ سارے لوگ ماشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا حق ہے کہ ان کے دستے بازو بنے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اس مشن کو اپنی انتہا تک پہنچائیں۔ بس میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔